أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر اور اس کی تشریح ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح فتح اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. تو اس صورت میں اسی کا بیان تھا. اب یہ سورہ لہب ہے، مکی صورت ہے. ہجرت کرنے سے پہلے آپ پر نازل ہوئی. ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 6 نمبر ہے. سورہ نصر کے بعد اس صورت کو کیوں لائے؟ ربط اور کنیکشن کیا ہے پچھلی صورت سے؟ تو پچھلی صورت میں حق کے انجام کا ذکر تھا. پچھلی صورت میں حق کا انجام نصرت اور فتح ہے، اس کا ذکر تھا. اس صورت میں باطل کے انجام کا ذکر ہے، اس لیے سورہ نصر کے بعد اس صورت کو لائے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ نصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد اور فتح کی بشارت دی گئی. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بدترین دشمن ابو لہب، اس کی ناکامی کی خبر دی جا رہی ہے. وہاں پر اللہ کے نبی جو اسلام کے سب سے بڑے اعلان کرنے والے ہیں، ان کی بشارت، اور اس صورت میں سب سے بڑا دشمن اسلام کا، اللہ کے نبی کا، اس کی ناکامی اور انجام بد کا بیان ہے. ایک ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں فوج در فوج کیا ہو رہے تھے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ میں. تو گزشتہ صورت میں اسلام میں داخل ہونے والوں کا ذکر تھا. اس صورت میں اسلام میں داخل نہ ہونے والوں کا ذکر بھی ہے اور ان کا برا انجام بھی ہے. اس طرح سے کیا ہو رہا ہے؟ کنیکشن ہو رہا ہے. تو اتنا مضبوط ربط ہے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. صورتوں کی ترتیب اللہ ہی کی جانب سے ہے. وہ کیسے؟ کہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے وہ سب سے آخری صورت ہے، پورے قرآن میں نازل ہونے والی سب سے آخری صورت. اور سورہ تبت یدا 6 صورت ہے، یعنی وہ 114 نمبر ہے اس کا اور اس کا 6 نمبر ہے. لیکن پھر بھی دونوں کا کنیکشن ایک دم مضبوط ہے کہ اس میں فتح ہے تو اس میں کیا ہے؟ باطل کا انجام ہے. اس میں حق کا انجام ہے، اس میں باطل کا انجام. اتنا مضبوط ربط ہے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے. اسی کے حکم سے یہ ترتیب قائم ہوئی ہے. ورنہ اتنا مضبوط ربط، حالانکہ ایک دم آخری صورت اور یہ 6 صورت، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مضبوط ربط ہے. اس صورت کا ترجمہ دیکھ لیں گے. اس کے بعد شان نزول کے بعد آخر میں ایک اور مرتبہ ترجمہ کریں گے تو آسانی سے ترجمہ سمجھ میں آئے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کو کام نہ آیا اس کا مال اور نہ وہ کچھ جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ تک. ان قریب وہ لپیٹی جانے والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی. وہ اور اس کی بیوی دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اپنے کندھے پر اٹھاتی تھی. اس کی بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لکڑیاں اپنے سر پر اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد،
اور اس کے گلے میں مونج کی رسی بھی رہیں گی. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کا شان نزول یعنی کس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی. تو اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو 3 سال تک تو وحی کا سلسلہ بند تھا. پہلے تو وحی آئی سورہ علق 5 آیتیں. اس کے بعد تقریباً 2-2.5 سال یا 3 سال تک تقریباً وحی کا سلسلہ بند تھا. اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. ڈرانے کا مطلب، اب ڈرانے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں، حالانکہ نبی ہے. تو ڈرانے کا مفہوم الگ الگ بھی ہوتا ہے. ایک تو دشمنوں کا ڈرانا، ڈاکوؤں کا ڈرانا، چوروں کا ڈرانا، یہ ایک ڈرانا ہے. اور ایک ہے ماں باپ کا ڈرانا. تو ان کا ڈرانا تو خوف کی وجہ سے، ان کا ڈرانے میں خوف رہتا ہے، چوروں کا، دشمنوں کا اور ڈاکوؤں کے ڈرانے میں. لیکن ماں باپ کے ڈرانے میں محبت کا پہلو غالب رہتا ہے، محبت کی وجہ سے ڈراتے. تو یا جو اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور شفقت کے پہلو کے ساتھ کیا کریے، آپ ڈرائیے. جہاں آپ نذیر ہے وہاں آپ بشیر بھی تھے، ڈرانے والے تو خوشخبری سنانے والے بھی تھے. تو جیسے یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی اپنے علاقے میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کر کے کیا ہے، دعوت دینے لگے. تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر گئے اور وہاں جا کر کے سارے قبیلے والوں کو آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا. ایک روایت میں ایسا ہے کہ اس طرح آپ نے آواز لگائی کہ اے صبح کی خبر لے کر آنے والی. صبح کیا ہے، بہت بری خبر لے کر کے آئی. اس زمانے میں اگر کسی کو سارے قبیلے والوں کو جمع کرنا ہوتا تھا اور کوئی برا واقعہ پیش آنے والا ہوتا تھا تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے، کسی اونچی جگہ پر جا کر کے، کسی پہاڑ پر جا کر کے آواز لگاتے تھے. تو سارے قبیلے والے کیا ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جا کر کے اس طرح کیا، سارے قبیلے والوں کو آواز لگائی. ایک روایت میں ایسا ہے کہ آپ نے سارے قبیلوں کے نام لے لے کر، یا بنی عبد مناف، یا بنی فہر، یا بنی لؤی، یا بنی عبد المطلب، اس طرح نام لے لے کر کے آئے سب کو جمع کیا. اب جب سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے ہیں، ان قریب تمہارے اوپر آ کر کے کیا کریں گے، حملہ کریں گے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو سارے قبیلے والوں نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی آپ بالکل سچے ہیں، ہم ہماری آپ کی بات پر کیا کریں گے، پورا یقین کر لیں گے. تو جیسی تصدیق ہوئی آپ کے سچائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا رسول مان لو اور میری اتباع کر لو، ورنہ عنقریب تمہارے اوپر کیا ہوگا، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. جیسے یہ جملہ کہا تو آپ کا چچا ابو لہب، اس نے سارے مجمع کے سامنے زور سے کہا کہ تباً لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، کہ دن بھر تیرے اوپر ہلاکت ہی ہو، صرف اسی مقصد کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا. ایک روایت میں تو ایسا ہے کہ اس نے پتھر اٹھا بھی لیا تھا مارنے کے لیے، مارا تھا نہیں مارا تھا اس کا خلاصہ نہیں ہوا. بعض روایتوں میں ملتا بھی کہ مارا بھی تھا، لیکن جو صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ پتھر اٹھایا تھا اور کہنے لگا کہ تم پر ہلاکت ہی ہو کہ تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا، سارا وقت ہمارا کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، پتھر اٹھایا مارنے کے لیے. جیسے یہ واقعہ ہوا اس وقت یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، ہاتھوں کے ٹوٹ جانے کا ذکر سچی والے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے، یعنی آدمی عام طور سے جو سارے کام کرتا ہے چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، اس میں بہت بڑا کردار ہاتھوں کا رہتا. تو اس نے پوری کوشش، یعنی اس کی ساری کوششوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہو گیا. پوری زندگی اس نے کوشش کی اللہ کے نبی کو ستانے کی، تو وہ اپنی ساری کوششوں میں کیا ہو گیا، ناکام ہو گیا. اس طرف کیا ہے، اشارہ ہے.
اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ اس نے چونکہ ہاتھ سے پتھر اٹھایا تھا مارنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کو کیا ہے بد دعا دی جا رہی ہے کہ بھائی اس کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ آگے ایک روایت آئیں گی جس سے اور دوسرا مطلب سمجھ میں آتا، وہاں پر اشارہ کروں گا میں۔ تو یہ اس کا ترجمہ اور شان نزول ہے۔ اب یہ جو ابو لہب ہے، اس کے بارے میں ایسا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ بالکل خوبصورت، گورا چٹا، حسین و جمیل آدمی تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ابا نے اس کا نام کیا رکھے تھے، ابو لہب۔ کنیت ہے یہ ابو لہب، اصل نام تو عبد العزیٰ تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلے جیسے چمکدار آدمی کو، تو اتنا چمکدار، حسین و خوبصورت تھا جس کی وجہ سے ابو لہب اس کا کیا ہے کنیت پڑ گئی تھی، اور اسی سے کیا ہو گیا، معروف اور مشہور ہو گیا۔ ابھی ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اس کا نام تو چمکدار، حسین و جمیل کی وجہ سے ابو لہب رکھا گیا، تو قرآن میں بھی ابو لہب سے کیوں ذکر کیا گیا کہ بھائی ابو لہب، یہ تو اچھا مانا جا رہا حسین و جمیل، لیکن قرآن میں اس وجہ سے ابو لہب ذکر کیا گیا کہ لہب کے دوسرے معنی ہے دہکتی ہوئی آگ۔ تو اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ابو لہب دہکتی ہوئی آگ میں جانے کی طرف مشیر ہے، یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آگ میں جانے والا ہے۔ آگ کے شعلے اس کے اوپر آنے والے ہیں جہنم میں، تو اس کی طرف کیا ہے اشارہ ہے۔ اس وجہ سے ابو لہب نے نام رکھا گیا سورت کا کہ حسین و جمیل تھا۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ بھئی عبد العزیٰ اس کا نام تھا، تو اصل نام سے کیوں نہیں آئی سورت، کنیت سے کیوں سورت کا نام آیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ عبد العزیٰ یہ شرکیہ نام ہے۔ لات اور عزیٰ بت کے نام تھے، جیسے عبداللہ ہم نام رکھتے ہیں اللہ کا بندہ، تو یہ تو اچھا نام ہے۔ عبد العزیٰ میں شرک کی کیا آ رہی ہے، بو آ رہی ہے کہ بھئی عزیٰ کا بندہ، تو اور قرآن چونکہ پاک ہے تو اس شرکیہ نام کو قرآن نے ذکر کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے ابو لہب کنیت سے کیا ہے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، جیسے شروع دن سے، جیسے آپ نے اپنے قوم میں دعوت دینا شروع کی، اسی وقت سے اسی دن سے کیا اس نے ستانا شروع کیا۔ اب اس کی تکلیفوں کی بہت بڑی لسٹ ہے، کیا کیا کرتا تھا، کس طرح ستاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنی مجلس میں جا کر کے کہتا تھا، جیسی مجلسیں لگتی تھی کفار مکہ کی، مشرکین کی، تو مجلسوں میں جا کر کہتا تھا کہ یہ جو محمد ہے یہ تمہیں مرنے کے بعد بڑی بڑی نعمتوں کے کیا ہے نظارے دکھا رہے کہ تم کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی، اور اس طرح کہہ کر کے تم کو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، اور دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کے کہتا تھا کہ مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، یعنی نجومیوں کا علم رکھنے والوں کی طرح ہاتھوں میں دیکھ کر کہتا تھا کہ مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر لوگوں کی طرف مذاق اڑاتا تھا اللہ کے نبی کا کہ مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہارا محمد نعوذ باللہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، اور تم کو کیا ہے بہکا رہا ہے۔ تو یہ جو دونوں ہاتھ کا اس نے اشارہ کیا، ایک روایت میں ایسا ہے کہ یہ جو دونوں ہاتھ کیا اس نے، اس ہاتھ کی طرف تبت یدا ابو لہب میں اشارہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے، ٹوٹ گئے، بلکہ یقیناً کیا ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ تین مطلب اس آیت کے کیا ہے سامنے آ گئے کہ وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کا کیا مطلب ہے۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ذوالمجاز ایک بازار کا نام ہے، اس میں اللہ کے نبی حج میں آنے والے قافلوں کی طرف جاتے تھے، ایک ایک کو دعوت دیتے تھے، اور ایک ایک کے پاس جا کر کے کیا ہے ان کو اسلام کی اور دین کی بات سمجھاتے تھے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ ایک گورا چٹا آدمی ان کا پیچھا کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو، نعوذ باللہ یہ پاگل آدمی، اس کی بات مت مانو، اس طرح کہتا تھا۔ اور روایت میں ایسا ہے کہ میں پتھر اٹھا کر کے اللہ کے نبی کو مارے بھی جاتا تھا پیچھے سے چلتے چلتے، اللہ کے نبی کے پورے پیر اور لہو لہان خون سے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو پیچھے چل رہا ہے اور مارتا ہوا چل رہا ہے یہ کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسی کے چچا ابو لہب ہے۔ تو اس طرح بھی کیا کرتا تھا، جا بھی جاتے تھے اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے تو یہ پیچھا کرتا تھا، اور پیچھے پیچھے جاتے ہوئے کیا کرتا تھا،
سب کو بہکاتا تھا اور کہتا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ یہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات مت مانو۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ جیسے اس نے یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بات مانو، تو اس نے تکلیفیں دینا شروع کی۔ ایک تکلیف یہ بھی دی کہ اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ان سے دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی باقی تھی۔ لیکن جیسے یہ معاملہ ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جا کر کے دھمکی دی کہ بھائی میرا تمہارے ساتھ بات کرنا یہ حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی بیٹی کو کیا کر دو، طلاق نہ دے دو۔ بلکہ یہ کہا روایت میں ہے کہ بھائی تم کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں رہیں گی جب تک کہ تم کیا کرو، اس کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو وہ جو عتبہ تھا وہ تو خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں جواب دیا، اور جو عتیبہ تھا اس نے کیا کیا کہ غصہ آیا، اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا اور جا کر کے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا۔ باپ کی شان میں کیا ہے، اب یہ بھی نافرمان تھا اور باپ کی طرح، تو اس نے جا کر کے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کا جا کر کے کرتا بھی کیا کر دیا، پھاڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی پر اس نے تھوکا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ بھائی تھوک اللہ کے نبی تک نہیں گیا، لیکن اس نے کیا کیا تھا، تھوکا، اور اللہ کے نبی کو وہاں جا کر کے ان کی بیٹی کو طلاق دے کر کے آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر کیا ہے، اس کو بد دعا دی تھی کہ اے اللہ تو اپنے کسی کتے میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے اس کتے پر، اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے اس پر۔ اب اس کا کیا انجام ہو وہ بعد میں آئے گا، پہلے تو ابو لہب کا چل رہا، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بول کر کے کیا ہے، طلاق بھی دلوا دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ بھائی باپ کے لیے بیٹیوں کا، ایک بیٹی نے بلکہ دونوں بیٹیوں کا ایک ساتھ کیا ہو جانا، طلاق ہو جانا۔ ایک روایت میں ایسا ہے اس نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی سے کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سارے ایمان والوں کو ملے گا وہی تجھے بھی ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا میرے لیے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا چاہتے ہو تم، مل سکتا وہ بھی۔ تو کہنے لگا ناس ہو جائے ایسے دین کا جس میں میں اور یہ لوگ سب برابر رہے۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے کیا ہو گیا، واپس آ گیا کہ بھائی اس میں تو برابر ہی ہے، میں تو بڑا سردار ہوں، قبیلے کا مالدار ہوں، میرے لیے کوئی فضیلت ہونا چاہیے۔ تو ناس ہو جائے ایسا دین کا کہ بھائی جس میں کیا ہے میں اور یہ فقیر غریب لوگ کیا رہے، برابر رہے۔ یہ بھی ایک کیا ہے اس نے گستاخی کی۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور اس کا گھر بالکل قریب تھا، صرف ایک دیوار تھی بیچ میں، بلکہ اور بھی مشرکین کے مکہ کے جو سردار تھے ان کا گھر تھا۔ تو یہ کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو اوپر سے بکری کی اوج سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتا تھا۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صحن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بناتے تھے تو اوپر سے جا کر کے اس ہانڈی میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر آ کر کہتے تھے کہ یار یہ کیسے پڑوسی تم اتنا ستا رہے ہو، ساری باتیں کرتے تھے لیکن کیا کرتے تھے، وہ باز نہیں آتے تھے۔ اتنی تکلیفیں دیا اس نے، پھر اس کا انجام کیا ہوا، اب اتنی تکلیفیں دیا، اس کا انجام اس طرح ہوا کہ جنگ بدر ہوئی۔ بدر کے 7ویں دن اس کے بدن میں ایک پھوڑا نکلا تعاون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی پھوڑا نکلتا تھا، اس کے بعد کیا ہو جاتے تھے، بہت بڑی وبائی بیماری ہے، جب بھی کسی قبیلے میں آ جائے تو پورے قبیلے کو اجاڑ کے رکھ دیتی، ایسی بیماری ہے تعاون۔ تو تعاون کا ایک پھوڑا اس کے جسم میں نکل آیا، اور اس زمانے میں عرب والوں کا ایسا عقیدہ تھا کہ بھائی بیماری ایک دوسرے میں پھیلتی اور اس کو بہت مانتے تھے وہ۔ تو جب تعاون کسی کو نکلتا تھا تو اس کو کیا کر دیتے تھے، تو ابو لہب کو جیسی وہ نکلا تو اس کے گھر والوں نے کیا کر دیا، اس کو الگ کر دیا، اس کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی کے بیٹے اس کے گھر والے اس کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں، اس کو دور کر دیا۔ بلکہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ کھانے کے لیے جانے کو بھی نہیں جاتے تھے قریب، دودھ پلانے، کھانا دینے، پھل فروٹ دینے کے لیے بھی قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک غلام کو بلائے تھے اور اس کو پیسے دیے تھے کہ بھائی دودھ پھل فروٹ کیا کر، تو اس کو کھلایا کر۔ وہ غلام بھی بیچارہ ڈرتا تھا، غلام بھی ایسا کرتا تھا کہ بھائی اس کو دودھ دیتے تھے کہ بھائی جا ہمارے ابا کو پلا دے، وہ خود جاتا تھا ایک کونے میں اور خود پی لیتا تھا اور جا کر کے کہتا تھا کہ میں نے پلا دیا۔ یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ پھل فروٹ دیتے تھے غلام کو کہ بھائی جا کر کے ہمارے ابا کو کھلا دے۔
تو وہ جاتا تھا کونے میں اور خود کیا کرتا تھا، پھل فروٹ کھا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے کیا کر دیا، کھلا دیا، کیونکہ وہ بھی ڈرتا تھا خود۔ اب ایسا کرتے کرتے ایڑی رگڑتے رگڑتے وہی جگہ پر کیا ہو گیا، دور گھر میں ہی کیا ہو گیا، مر گیا ابو لہب۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، گھر والے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ اتنی بدبو آ رہی، کم سے کم کچھ تو بھی کرو اس کی لاش کا۔ تو 3-4 حبشی غلاموں کو بلایا گیا کہ بھائی تم کیا کرو، اس کی لاش کو ٹھکانے لگو۔ وہ حبشی غلام بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لکڑی سے اس کو گھر میں سے کیا ہے باہر نکالے اور لکڑی سے کھڈا کھودے اور لکڑی کے ذریعے کیا ہے کھڈے کے اندر ڈالے اور اوپر سے کیا ہے بڑی چٹان ڈال دیے۔ اس طرح کیا ہو گیا، اس کا انجام ختم ہو گیا۔ تو یہ برا انجام ہوا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ لگاؤ، ایک دم سیم عذاب ہوا۔ قبیلے کا سردار تھا، مالدار تھا، سب لوگ اس کے قریب رہتے تھے، ایسا عذاب دیا کہ بھائی اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں آ رہے، بہت دور، دوسرے لوگ تو بہت دور کی بات، اس کے گھر والے اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حبشی غلام جو بلائے گئے وہ بھی کیا کر رہے، لکڑی کے ذریعے اس کو دفن کیا۔ تو یہ اس کا کیا ہوا، انجام ہوا۔ اس کا بیٹا عتیبہ، اس نے کیا ہے گستاخی کیا تھا، کرتا پھاڑا، تھوکا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بھائی تیرے اوپر کیا ہے ایک کتا مسلط ہوگا۔ اب اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو ڈر تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے بد دعا دی ہے، بلکہ دونوں باپ بیٹوں کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ سچا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یعنی پورا معلوم تھا ان لوگوں کو کہ بھائی یہ سچا نبی ہے، لیکن کیا ہے اکڑ تھی۔ تو ہمیشہ ڈرتے تھے یہ لوگ، کبھی بھی کچھ بھی ہوگا۔ تو ایک مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے مکہ والے، تو باپ بیٹے کیا ہے سفر میں ساتھ میں تھے۔ تو ایک مقام پر جا کر کے پڑاؤ کیا قبیلے والوں نے، قافلے نے، کہ یار تھوڑا آرام کریں گے۔ تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر تھوڑا سیف رہنا تم لوگ، کیونکہ یہاں پر درندے آتے رات میں۔ تو فوراً اس کو کلک ہوا، اس کے باپ کو، ابو لہب کو، کہ اللہ کے نبی نے تو میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے۔ اور اس کی بد دعا بولے تو اللہ کے نبی یعنی سچا آدمی ہے وہ، اس نے جو بولا وہ ہو کر رہتا۔ تو سارے قبیلے والوں کو کہہ کر کے اس نے یہ بات کی خبر دی کہ بھائی میرے بیٹے کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا۔ تو سارے قبیلے والوں نے اس کو ایک دم بیچ میں رکھے، اور پورے قبیلے والے آس پاس، اونٹ اور سارے لوگ کیا ہے اس کو بیچ میں سلائے پورے قبیلے والوں نے، اور آس پاس سارے لوگ سوئے۔ رات میں ہوا ایسا کہ بھائی ایک شیر آیا، سارے لوگوں کو سونگا اور کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ دہاڑا، کچھ نہیں کیا۔ جیسے اس کے پاس آیا، اس کو اٹھا کر کے لے کر گیا اور اس کا چیڑ پھاڑ کر کے کیا کر دیا، اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ اس طرح کا کیا ہوا، اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ ابھی سونے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں کیا ہو گیا، ایک شیر آ گیا اور دہاڑنے لگا۔ تو سارے لوگ تو ڈرے، لیکن یہ جو تھا اس کا بیٹا یہ اور زیادہ ڈرنے لگا۔ تو لوگ کہہ رہے کہ بھائی اس کی چیخ ہم نے بھی سنے، تو نے بھی سنے، تو اتنا کیوں ڈر رہا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تم کو معلوم نہیں کہ محمد نے مجھے بد دعا دی ہے، اور اس سے زیادہ سچا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو جتنا مجھ پر اس شیر کا اثر ہے اتنا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی میں سے وہ شیر آیا، کسی کو کچھ نہیں بولا، اور سارے لوگوں کے بیچ میں سے لے جا کر کے کیا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بھائی آیا اور اس کی گردن الگ کر کے کیا ہے لے کر کے چلے گیا۔ اس طرح اس کا انجام ہوا۔ اس کا جو دوسرا بیٹا تھا عتبہ، وہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، خاموش تھا، وہ طلاق دیا تھا لیکن اور کچھ گستاخی نہیں کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے دن اس کو کیا ہے اسلام کی دولت سے اللہ نے کیا ہے نواز دیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا اس کا دوسرا بیٹا۔ بلکہ اس کو گھمنڈ تھا ابو لہب کو اپنے بیٹوں پر کہ بھئی یہ تو اپنے پورے سپورٹر رہیں گے، اپنے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے، تو 2 بیٹوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ میں۔ اس کی ایک بیٹی درہ، اس نے بھی کیا ہے اسلام قبول کیا۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بھائی جس پر تجھے یقین تھا وہ اسلام میں کیا ہوں گے، داخل ہو کر رہیں گے۔ اس طرح کیا ہوا، اس کا انجام ہوا۔ اب اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا، وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے روایتوں میں کہ جس طرح ابو لہب شروع سے لے کر کے اللہ کے نبی کو ستانے میں لگا رہتا تھا، اس کی بیوی کا بھی کیا ہے شروع سے لے کر کے آخر تک بس اسی میں لگی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی کو کس طرح ستایا جائے، اور ہمیشہ یہی فکر میں رہتی تھی کہ بھائی کس طرح تکلیفیں دی جائے، کس طرح اذیتیں پہنچائی جائے۔ تو وہ بھی اسی کے درپیش رہتا تھا۔
تو اس کی بیوی ام جمیل بھی نام آیا ہے، ام جمیلہ بھی آیا ہے، ملعونہ تھی، خبیثہ تھی۔ ابو سفیان بن حرب جو مشہور ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ ابو سفیان بن حرب اس کی کیا تھی ہے، بہن تھی، انتہائی خبیثہ اور ملعونہ تھی۔ روایتوں میں ہے کہ بھائی راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے تھے تو رات کے وقت میں جو راستہ ہوتا تھا اس میں کیا ہے، کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، تاکہ اللہ کے نبی جب یہاں سے گزرے تو ان کو کیا ہو، تکلیف پہنچے۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کانٹے اللہ کے نبی کے لیے ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ وہ ریشم بنا دیے جاتے تھے، بالکل ایسا گزرتے تھے جیسا نرم چیز پر سے گزر رہے، لیکن وہ ایسی حرکتیں ببول کا درخت لا کر کے بچھا دیتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ انتہائی بخیل اور کنجوس تھی، کنجوس بھی تھی، بخیل بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اتنے مالدار لوگ تھے، یہ سردار تھے، لیکن خود جا کر کے جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیاں توڑ کر کے اپنے سر پر، اپنے کندھے پر ڈال کر کے لکڑیاں لے کر کے آتی تھی۔ حالانکہ اتنی مالدار تھی کہ بھائی خرید سکتی تھی لکڑیاں، یا پھر کوئی خادم رکھ کر کے خادم سے منگوا سکتی تھی، لیکن اس کی بخیل کی علامت اتنی تھی، اس کا پورا خاندان بخیل تھا۔ ابو لہب، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک آدمی نے کعبۃ اللہ میں 2 ہرن کیا کیے، نظر کیے کہ بھئی یہ کعبۃ اللہ کی نظر ہے، بیت اللہ کی نظر ہے، تو اس میں سے ایک ہرن چرا لیا گیا۔ جب تحقیق کی گئی تو ابو لہب جو سردار تھا اسی نے کیا ہے، وہ ہرن چرایا تھا۔ یعنی انتہائی بخیل کی علامت، جو نذرانہ کرتے تھے لوگ وہ بھی کیا کرتے تھے، اس کے خاندان والے چرا لیتے تھے، انتہائی کنجوس۔ تو یہ بھی کیا کرتی تھی، لکڑی اپنے سر پر ڈال کر کے، کندھے پر ڈال کر کے جنگل سے لاتی تھی اور اس کو جلاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بھائی بہت چغل خور بھی تھی۔ چغل خوری تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چغل خور اللہ کے نبی کے خلاف سب کو بھڑکاتی تھی، آگ لگانے کا کام کرتی تھی، پیٹرول ڈالنے کا کام جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، آگ لگانے کا کام اللہ کے نبی کے خلاف سب کو کیا کرتی تھی، بہکاتی تھی۔ یعنی اپنے شوہر کا برائی میں کیا کرتی تھی، پورا ساتھ دیتی تھی وہ برائی کے ساتھ۔ تو اس کا انجام میں کیا ہوا، ایک روایت میں ایسا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابو لہب، تو اس میں اس کی بیوی کے بارے میں بھی برا بھلا کہا گیا، تو اس کو غصہ آیا، مٹھی بھر کر کے بڑے بڑے پتھر لی اور اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلی کہ میں مذمم کی منکر ہوں، یہ کہہ کر کے نکلی۔ اور اللہ کے نبی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی حرم میں بیٹھے ہوئے اور میرا ابا بھی ان کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ اب جیسے ہی وہ قریب آنے لگی تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی وہ قریب آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی برا کام کرے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم فکر مت کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھنا شروع کی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ آیت تلاوت کرنا شروع کی کہ جب ایمان والے قرآن پڑھتے ہیں تو جب آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے اور قرآن پڑھنے والوں کے درمیان میں اللہ کیا کر دیتے، پردہ ڈال دیتے۔ اس آیت کا کیا ہے، ترجمہ ہے۔ یہ پڑھنا شروع کی، وہ عورت آئی اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی کہ بھائی تمہارے نبی نے میرے خلاف، میرے شان میں کیا ہے، گستاخی کی ہے، میرے ہجوم میں کلمات کہے ہیں، برے برے کلمات۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ یعنی حضرت ابو بکر کی مراد یہ تھی تو یہ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے تھوڑی کہا، تو اللہ نے کہا۔ تو یہ کہہ کر کے جب بات چیت ہوئی تو واپس چلے گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس کو نظر بھی نہیں آیا آپ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی فرشتہ میری آڑ میں کیا ہے، کھڑا تھا جب تک وہ یہاں پر موجود تھی، جیسے ہی وہ گئی فرشتہ بھی کیا ہو گیا، چلا گیا۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا کیا ہے، ایک معجزہ تھا کہ کسی کو اس کو یہ چیز نظر نہیں آئی، اللہ کے نبی نظر ہی نہیں آئے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کانٹے بچھاتی تھی اللہ کے نبی کے خلاف، تو یہ بھی کیا کرتی تھی، سب کو بہکاتی تھی۔ اس کا انجام کیا ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی لکڑی ڈال کر کے جنگل سے لا رہی تھی، بلکہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ اس کے ہار میں اس کے گلے میں کیا ایک ہار تھا، اور اس نے منت مانی تھی کہ یہ ہار بیچ کر کے جو پیسے آئیں گے نا، اس پیسے کو اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کروں گی، جتنا خرچہ ہوگا نا سب یہ ہار بیچ کر کے کیا ہے۔ تو اس کا انجام، یعنی آپ جتنا بھی پوری سیرت میں آدم سے لے کر کے یہاں تک جو جس کے خلاف، اللہ کے خلاف جس اعتبار سے جائیں گا نا، اللہ اس کو اسی سبب کے خلاف کیا کرتے، اسی سبب میں ہلاک کرتے۔ جیسا فرعون کیا کرتا تھا،
فخر کرتا تھا کہ میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی، تمہارے پاس ہے کیا ایسا کچھ؟ اللہ نے اسی نہر میں ڈبا کے مارے۔ قارون کو غرور تھا کہ میرے پاس مال ہے، خزانہ ہے، اللہ نے اسی خزانے کے ساتھ اس کو کیا کر دیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ ابو لہب کا انجام دیکھو، ویسا ہی ہوا۔ اب اس کی بیوی نے کیا ہے، ایک روایت میں ایسا ہے کہ بھائی جو ہار تھا اس کے گلے میں، اس نے یہ تمنا کی تھی کہ بھائی بیچ کر کے جتنے پیسے آئیں گے اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کروں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ایک مرتبہ جنگل میں گئی اور ساری لکڑی اپنے کمر پر رکھ کر کے ایک رسی ایسی گلے میں ڈالتے تھے تاکہ کیا ہے سپورٹ رہے، تو ایسا لا رہی تھی، ایک جگہ پر بیٹھی، وہ رسی پھسل کر کے کہاں آ گئی؟ اس کے گلے پر آ گئی، اور راستے میں ہی تڑپ تڑپ کے دم گھٹ کر کے کیا ہو گئی؟ جہنم میں چلی گئی۔ اس طرح کیا ہوئی؟ اس کی موت آئی۔ یعنی جس گلے میں ہار کے بارے میں فخر کر رہی تھی اسی پر اللہ نے کیا ہے گلا گھٹ کر کے کیا ہے اس کو مار دیا۔ اس طرح ان لوگوں کا کیا ہوا؟ انجام ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سارے سبق سے ہمیں تو یہ سبق ملا کہ جو شخص بھی حق کی مخالفت کرے گا کسی بھی اعتبار سے ہو، دینی شعبوں کے خلاف جائیں گا، چاہے وہ مدارس کا شعبہ ہو، مکاتب کا شعبہ ہو، تبلیغی مراکز ہو، یا پھر تبلیغ کا شعبہ ہو، مسجد کے خلاف جائے یا کسی بھی اعتبار سے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ دنیا میں بھی کیا کریں گے؟ ناکام کریں گے، اور آخرت میں تو ان کا انجام ہونے ہی والا ہے برا۔ تو ان کا ذکر تو کیا ہے؟ پہلے ہی ذکر کر دیا گیا کہ ان کا دنیا میں تو یہ حال ہوا، لیکن آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ یہ حال ہوگا۔ یہ حال کیا ہے؟ ہونے والا ہے۔ یعنی صرف اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والوں کا یہ حال ہوا ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں ان کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ کے دین میں رکاوٹ بننے والے، اور جو مشن کی تکمیل میں اور کامیاب کرنے والے راستوں میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ یہ حال ہوگا۔ میں نے ہمیشہ کہا، کہتا ہوں کہ بھائی صورت عذاب کی مختلف ہوتی ہے، ویسے ہی عذاب نہیں آئے گا جیسا ان لوگوں کو آیا۔ عذاب کی صورتیں اور شکلیں زمانے کے اعتبار سے کیا ہو جاتی؟ بدل جاتی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ صورتیں مسخ ہو جاتی تھی بنی اسرائیلوں کی، تو اس زمانے میں صورتیں مسخ نہیں ہوں گی، دل کیا ہو جائیں گے؟ مسخ ہو جائیں گے۔ قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا، تو اس زمانے میں جو مالدار اپنے مال پر غرور کرے گا تو وہ زمین میں نہیں دھسیں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی محل سے اور قلعے سے کیا ہو جائیں گا؟ روڈ پہ آ جائیں گا، یعنی وہاں سے دھستے دھستے کا آ جائیں گا؟ روڈ پہ آ جائیں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کا سکون کیا کر لیں گے؟ اللہ چھین لیں گے۔ یہ عذاب کی کیا ہوتی ہے؟ صورتیں مختلف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والوں کا یہ حال ہوا، تو اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے جو کامل متبعین ہوں گے ان کو تکلیف دینے والوں کا بھی کیا ہوگا؟ یہ حال ہوگا۔ ابن کثیر نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا قول اور آپ کا فعل، ہر چیز کیا ہے؟ بالکل سچی ہے۔ یہ اس صورت سے کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ابتدائی صورت ہے، پہلے دور میں نازل ہوئی، چھٹے نمبر پہ نازل ہوئی، یعنی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 10-12 سال کے بعد کیا ہوا؟ اس کا یہ انجام ہوا اور یہ دنیا سے گیا ابو لہب۔ یعنی 10-12 سال تک، یعنی 10-12 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیے تھے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ یعنی یہ بات پکی ہو گئی تھی، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے یہ ایمان سے کیا رہیں گا؟ محروم رہیں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حرف با حرف جیسا اللہ کے نبی نے کہا تھا ویسا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ معاملہ ہوا، اور آخرت میں کیا ہو گیا؟ یعنی 10-12 سال کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ لوگ ختم ہو گئے اور جہنم میں کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اس طرح ان کے ساتھ کیا ہوا؟ برا انجام ہوا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں گے ایک مرتبہ۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ دونوں ہاتھ سے مراد آ گئی کہ دنیا میں بھی۔ و تب کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جیسے اس نے پتھر مارا تھا اللہ کے نبی کو، یا پھر گستاخی کی تھی سارے مجمع کے سامنے، تو ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو بد دعا دی جائے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کر رہا، تو اس کے ساتھ برا ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس کو برا بھلا اس کو خود بد دعا دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مومنین کی طرف سے وہ کام کر دیا۔ خود اللہ نے کیا کر دیا اس کے بارے میں؟
سب لوگوں کی جو تمنا تھی اس کو کیا کر دیے، ظاہر کر دیے. سب لوگوں کی طرف سے اللہ نے خود اس کو کیا کر دیے، بد دعا دی دیے کہ اس کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے. اور وہ خود بھی یقیناً ٹوٹ گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ اس کو وہ مال کام آیا جو اس نے کمایا. پہلا جو مال ہے اس سے مراد موروثی مال ہے، یعنی وراثت میں ملا ہوا مال جو اس کے پاس آیا تھا وہ مال یہاں پر مراد ہے. وما کسب سے مراد دنیا میں آنے کے بعد جو مال اس نے کمایا تھا، نہ اس کو وراثت میں آیا ہوا مال کام آیا دنیا کے اندر، اور نہ وہ مال کام آیا جو اس نے خود کمایا تھا. اور ایک تفسیر کسبہ کی کیا ہے، کسبہ کی ایک تفسیر اولاد ہے، کہ وہ اولاد بھی اپنے کمائی ہوئی رہتی ہے، کہ اگر نیک رہیں گی تو اپنے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گی. تو اپنی کمائی کو، اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کمائی کی طرف بھی منسوب کیا ہے. تو ایک مطلب یہ ہوگا کہ بھائی اس کا مال بھی اس کو کام نہیں آیا، اور اس کی اولاد بھی کیا ہے، اس کو کام نہیں آئی، بلکہ اس کے اولاد نے ہی کیا ہے، اس کو دور کر دیے کہ بھائی اس کو دفن وفن کیا ہے تم ہی کر لو. سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہ عنقریب وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے والا ہے. یعنی دنیا کا انجام تو آ گیا 2 آیتوں میں، کہ دنیا میں اس کا یہ برا حال ہوا. آخرت میں بھی بتا دیا گیا، بلکہ روایتوں میں ایسا ہے کہ دوسرے کافر لوگ یعنی مرتے ہی ڈائریکٹ وہ جہنم میں نہیں جاتے، عالم برزخ میں ان کو عذاب ہوتا. اس کے بارے میں آیا کہ بھائی مرتے ہی کہاں چلے گیا، جہنم میں ہے، اور ابھی تک کیا ہے، قیامت تک جب تک کیا ہے، یعنی شروع ہو گیا جہنم کا عذاب اس پر مرتے ہی. کیونکہ بہت بڑی، یعنی عرب کا ایسا تھا کہ بھائی رشتہ داری کا بڑا لحاظ رکھتے تھے عرب لوگ. یعنی دیکھو، ایک چچا ہے ابو طالب اور ایک چچا ہے ابو لہب. ابو طالب نے اسلام قبول تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا. کیوں؟ رشتہ داری کی وجہ سے. یعنی کوئی کتنا بھی بڑا کچھ بھی کرے، لیکن رشتہ داری کا لحاظ رکھ کر کے آپس میں دشمنی نہیں رکھتے تھے عرب والے. لیکن پورے قبیلے والوں میں، یعنی جب شعبہ ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا تھا 3 سال تک تھا، تو سارے رشتہ دار اللہ کے نبی کی، جتنے بھی رشتہ دار تھے، چچا، جتنے دوسرے چچا تھے، وہ سب اللہ کے نبی کے سپورٹ میں تھے. صرف ایک چچا یہ تھا ابو لہب، جو کیا ہے، خلاف تھا. یعنی یہ ایک دم بالکل خلاف. اس لیے اس کے نام کی صورت نازل ہوئی. یعنی اللہ کے نبی کے تو بہت بڑے بڑے دشمن آئے، کسی دشمن کے نام کی صورت نازل نہیں ہوئی اس کے شان میں، اور یعنی اس کی لعنت کرتے ہوئے. ابو لہب کی کیوں نازل ہوئی؟ اس کا نقطہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ بھائی اتنا قریبی رشتہ دار ہو کر کے اللہ کے نبی کے خلاف تھا. ابو طالب تو خلاف تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن سپورٹ کرے. اس کو بھی چاہیے تھا کہ بھائی چل ٹھیک ہے، مت بات مان، لیکن سپورٹ تو کر، رشتہ داری کا لحاظ تو رکھ. اس نے رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور اللہ کے نبی کو کیا ہے، تکلیفیں پہنچایا. اس لیے اس کے نام کی کیا ہے، صورت آئی، اور اس پر لعنت کی گئی، قیامت تک پڑ جائیں گی. ہر آدمی نماز میں پڑھ رہا تو اس پر کیا کر رہا، اس پر، اس کی بیوی پر اور اس کے بیٹے پر کیا ہے، لعنت کر رہا. اور قیامت تک کیا ہے، یہ لوگ جہنم میں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ لوگ کیا ہے، جہنم میں جلتے رہیں گے. تو سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہ بھائی عنقریب وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی. اس کی بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے لکڑیاں ڈال کر کے، کانٹے کی ڈال کر کے جاتی تھی تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو. تو قیامت کے دن اس کو ایسے ہی عذاب ہوگا. یہاں پر اللہ کے نبی کو ڈالتی تھی، وہاں پر اپنے شوہر کے لیے کیا کریں گی، لکڑیاں لائیں گی بہت ساری جمع کر کے، اور اس کے شوہر کے جو آگ میں جل رہا ہوگا اس آگ میں کیا ہے، لکڑیاں ڈالتی رہیں گی، کہ یعنی اور آگ کیا ہوں گی، بھڑکتی رہیں گی. یا اللہ کے نبی کو کرتی تھی، اب قیامت میں کیا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ تو بھی جل، اور لکڑیاں ڈال کر کے اور آگ بھڑکا، اور اس میں کیا ہے، جلتے رہے. یہ کیا ہے، انجام ہے. ایک روایت میں ایسا ہے کہ اس کے گلے میں کیا رہیں گا، آگ کا توق پہنا دیا جائے گا. کیونکہ وہ ہار کی وجہ سے کیا ہے، اس نے ایسا تمنا کی تھی، تو اس کے گلے میں کیا ہے، توق ڈال دیا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ، اس کی بیوی اور ابو لہب دونوں کیا ہے، جہنم میں ڈال دیے گئے عنقریب. حمالۃ الحطب، جو ایندھن کو اٹھانے والی ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا، یعنی ایک ترجمہ تو لکڑی کو چوننے والی ہے. یہ ترجمہ اگر کریں گے تو دنیا کی مراد رہیں گی. اب قرآن کا بہت جامع کلام ہے، اللہ کا کلمات ہے، ایک ایک مطلب کے بہت ساری مطلب سمجھ میں آ جاتے. اب اگر دنیا میں مطلب لیں گے تو بھائی لکڑیاں چنتی تھی وہ، ٹھیک ہے. اگر اور آخرت کا مطلب لیں گے تو بھائی آخرت میں بھی لکڑیاں اٹھا کر کے لائیں گے، اور اپنے شوہر کے سامنے ڈالیں گی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں مونج کی ایک رسی ہوں گی. یعنی اس کے گلے میں اگر دنیا مراد لیں گے تو اس کی رسی کیا ہے، ڈال کر کے کیا ہے، وہ سامان لاتی تھی، لکڑیاں لاتی تھی، اور اسی میں کیا ہے،
گلا گھٹ کر کے مر گئی. اور آخرت کا مطلب لیں گے تو اس آیت کا آخرت کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا کہ اس کے گلے میں آگ کا کیا ہے توق ڈال دیا جائے گا. تو ہمیں تو اس صورت سے یہ سبق ملا. ایک سبق تو یہ ملا کہ جو اگر کوئی دین کا کام کر رہا, کوئی بھی کر رہا, تو اگر ہم نہیں کر رہے نا دین کا کام, چاہے مدرسے کے اعتبار سے ہو, مکتب کے اعتبار سے ہو, جو لوگ مسجد کا کام کر رہے, ہم نہیں کر رہے, دین کا کام کر رہے جو لوگ, تبلیغ کا کام, دعوت کا کام, لیکن ہم نہیں کر رہے, تو کم سے کم نہیں کر رہے تو شانت رہنے کا, خاموش رہنے کا, برا بھلا نہیں کرنے کا. ایک تو برا بھلا بھی نہیں بولنے کا اور ان کے کام میں رکاوٹ بھی نہیں بننے کا. ایک تو اپن خود نہیں کر رہے, دنیا پہ اپن بوجھ بن کے گھوم رہے, یعنی دنیا پہ عذاب ہے, دنیا والوں کے لیے اپن بوجھ ہے. اپنے آپ کو پہلے آئینے میں دیکھنے کا کہ بھائی میں کیا کر رہا, یہ ایسا کر رہے, تبلیغ والے ایسا کر رہے, یہ گشت والے ایسا کر رہے, یہ مسجد کا کام کر رہے, ان کے خود کے ٹھکانے نہیں. ایک تو خود کام نہیں کرتے ہم, اور جو لوگ بیچارے کر رہے دنیا میں اپنا جان مال لگا رہے, اللہ ان سے کام لے رہے, ان کے کام میں بھی کیا کرتے ہم, رکاوٹ بنتے. تو کم سے کم نہیں ماننا ہے تو ابو طالب جیسا کیا کرو, بنو. انہوں نے مانے نہیں, لیکن کیا کرے, اللہ کے نبی کو سپورٹ کرے. تو نہیں, اگر اپنے کو ہضم ہو رہی ہے دین کی محنت, یعنی جو آدمی دین سے ایک دم دور ہو جاتا نا تو اس کو دین سے تو بیزاری آ جاتی ہے, دین کا کام کرنے والوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے, وہ بیزار ہو جاتا کہ بھائی دین سے دشمنی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نفرت ڈال دیتے اس کے دل میں کہ بھائی دین کا کام کرنے والوں سے بھی کیا ہو جائے گی اس کو کہ یار ایسا کر رہے, ویسا کر رہے, ان کو عادت نہیں ہے, اور یہ ایسا کیا ہے, یہ عذاب رہتا ہے. یہ بول بول کر کے کیا ہے وہ گناہ کما رہا ہے, اور اس کی جہنم کیا ہے, اس کی آخرت میں نامہ عمل میں گناہ بڑھتے جا رہا. اس لیے ایک سبق تو یہ ملا کہ بھائی ابو لہب نے تو ساتھ نہیں دیا اور سپورٹ بھی نہیں کیا, لیکن ابو طالب جیسی صفات کیا ہونا چاہیے, کم سے کم وہ تو بھی صفات لاؤ کہ بھائی نہیں ہو رہا تو پھر کم سے کم کیا ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے, ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی اس صورت میں کہ بھائی کسی کی رشتہ داری کامیابی کے لیے کافی نہیں رہیں گی. کہ بھائی ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے مفتی ہے, بہت بڑے بڑے عالم ہیں, تو ہماری تو کیا ہو جائیں گی, نجات ہو جائیں گی. یا ہمارے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو بہت سال بھر سالانہ چلہ ہے, 4 مہینہ ہے, بہت دین کی محنت کرتے, تو ہمارے گھر والوں کو کیا کر لیں گے, اللہ بخش دیں گے. نبی ہے اور نبی کے چچا ہے, نبی ہے, نبی کے چچا نہ ان کے بیٹے. حضرت نوح علیہ السلام سے تو یہ سبق مل گیا ہم کو. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, اس کو جب دعوت دی گئی اس نے نہیں مانا, تو اس کا انجام کیا ہوا. حالانکہ نبی کا بیٹا ہے, نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوئی, تو ہمارے اور تمہارا کیا حال ہے. تو یہ بھی ایک سبق ملا کہ بھائی ہر ایک کو اپنے ذات کی عمل کی کیا ہے, فکر کرنا ہے کہ بھائی دعوت بھی دینی ہے. دیکھو کوشش کرنا اپنا کام ہے, کوئی ہدایت لائے نہیں لائے, ہدایت دیکھو اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت پر لے آنا یہ بھی اپنے بس میں نہیں ہے, لیکن کوشش کرنا تو اپنے بس میں ہے. ہم کوشش کر سکتے, دعوت دے رہے روز نماز کی دعوت, بیوی بے پردہ ہے اس کو دعوت دے رہے, اولاد نافرمان ہے اس کو سمجھا رہے کہ بھائی نماز پڑھ لے, مت ایسا یہ کر. تو سمجھانا کیا ہے, جتنا بس میں ہمارے. ہدایت تو کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. لیکن یہ مطمئن نہیں ہو جانے کا کہ بھائی میری اولاد کیا ہے, مفتی ہے, عالم ہے, حافظ ہے, مجھے تو ایسی جنت میں لے کر چلے جائیں گے. وہ حدیث سامنے ہے کہ بھائی حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گا, ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی. تو یہ صاحب کیا کر رہے ہیں, نماز اتنے پڑھ رہے اپنے بیٹے کے بھروسے. تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کیا کروں پوری زندگی نافرمانی کرو اور بیٹے کے بھروسے رہو کہ بیٹا کیا ہے جہنم میں لے کر چلے جائیں گا. تو نبی کے بیٹے کا کیا ہے, نبی کی بیوی بھی ہے, اس کا بھی کیا ہے برا حال ہوا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ابو طالب بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا, دونوں کا انجام کیا ہوگا یہ بول کر کے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا, حضرت فاطمہ ان کی چہیتی بیٹی اور اسلام بھی لے آئی, ان سے کہا کہ بھائی تو اپنے باپ کے بھروسے مت رہنا جنت میں جانے کے لیے کہ بھائی میرا باپ نبی ہے اور میرے ساتھ میرے ابا کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں گی. تو جنت میں جانے کے لیے اپنے عمل کی فکر کر, حضرت فاطمہ سے کہا اللہ کے نبی نے. تو یہ بھی روایت میں موجود ہے. تو یہ مطمئن نہیں ہو جانے کا. تو یہ بھی ایک سبق ملا کہ بھائی ہم کو اگر علم ملا تو پہلے اس علم کو اپنے جسم میں پوری طور پر لے کر آؤ, دین کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ. اس کے بعد کیا کرو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو, قریبی رشتہ داروں کے بعد پورے عام لوگوں میں, پورے عالم میں کیا کرنا ہے, دین کی دعوت کو پھیلانا ہے اور دین کو لے کر کے پھرنا ہے. ایک سبق یہ بھی ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.